اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو صدمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے اور انہیں اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، لیکن وہ تکذیب اور اذیت پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی۔ آپ بھی ہماری مدد آنے تک صبر کرتے رہیے، مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نبیوں کے حالات بھی پہنچ چکے ہیں جن میں آپ کے لیے کافی تسلی کا سامان ہے، لہٰذا آپ اطمینان سے فرائض تبلیغ اور ادا کرتے رہیے، کسی کے طعن و تشنیع کی مطلقاً پرواہ نہ کریے، اور اگر کافر کی روگردانی آپ پر ساتھ گزرتی ہے اور آپ معجزہ دکھانے کے خواہش مند ہیں تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کریں یا آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کریں، پھر ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں۔ لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیشت میں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو معجزہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، معجزہ کی ضرورت نہ ہوتی، لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معجزہ کا مطالبہ کر کے آپ نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ حق کو تو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، ان لوگوں کی مثال مردوں کی سی ہے، نہ مردے سنتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں۔ مردوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اس سے پہلے ان کو سنانا اور ان سے منوانا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ کافر کہتے ہیں، رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ نشانی نازل نہ کرنے میں کیا مصلحت ہے۔ کفار مکہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکذیب سے رنجیدہ ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ کفار جو باتیں آپ سے کہتے ہیں وہ آپ کو رنج پہنچاتی ہیں، لیکن آپ کو رنج نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اس لیے کہ یہ ظالم
آپ کو نہیں جھٹلاتے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ ان رسولوں نے کفار کی تکذیب اور ایذا دہی پر صبر کیا اور وہ صبر کرتے ہی رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کی باتیں اٹل ہیں، اس کی سنت غیر متبدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں، تو کیا یہ اگلوں کے ساتھ جو ہمارا دستور رہا ہے اس کے منتظر ہیں؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور میں کوئی تحویل پائیں گے۔ جس طرح اور قوموں پر عذاب آیا ان پر بھی آئے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس گزشتہ رسولوں کے قصے پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وقت مقررہ پر اپنے رسولوں کی مدد کرتا رہا ہے، اسی سنت کے مطابق وہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ آپ گھبرائیں نہیں، آزردہ نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مواقع پر گزشتہ رسولوں کے ساتھ جو استہزاء ہوتا رہا ہے اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا، تاکہ آپ کو یہ اطمینان رہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجر کی آیت نمبر 10 اور 11 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم گزشتہ امتوں میں رسول بھیجتے رہے ہیں، پھر ہوا یہی کہ جب کبھی ان کے پاس رسول آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود بھی اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا، اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ پھر میں نے کافروں کو کچھ عرصہ تک مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب بھی کی جا رہی تھی اور آپ سے معجزہ کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا، جیسا کہ 3 آیتیں چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 37 میں، کافر کہتے ہیں رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ کفار کے اعراض اور معجزہ کے بار بار مطالبے سے
ہو سکتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش ہوتی کہ معجزہ دکھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَاسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتٍ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان کی روگردانی ساکھ گزرتی ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو معجزہ دکھایا جائے تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیں یا آسمان پر جانے کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر لیں اور پھر ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں۔ معجزہ کا دکھانا تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور کب دکھایا جائے یہ ہماری حکمت پر مسخر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 38 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معجزہ نہ دکھانے پر بھی ان لوگوں کا اعتراض کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر معجزہ دکھانا کسی بھی رسول کے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر کام کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، معجزہ کا بھی وقت مقرر ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی صادر ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ سمجھیے کہ معجزہ دکھانے کے بعد یہ سب ہدایت پر آ جائیں گے۔ ہدایت تو ہماری معیشت پر موقوف ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو بغیر معجزہ ہی کی ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن یہ اس کی معیشت کے خلاف ہے۔ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوانین ہدایت پر موقوف ہے۔ جو شخص ان قوانین کے مطابق ہدایت کو تلاش کرے گا وہ ہدایت پالے گا، اور جو شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اسے ہدایت نہیں مل سکتی، خواہ اسے کتنے ہی معجزے دکھائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 46 اور 47 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ان کو نشانیاں دکھائیں تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ گزشتہ امتوں کے حالات کا آپ کو علم ہے، انہیں معجزے دکھائے گئے لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی معجزہ دکھانا بے فائدہ ثابت ہوگا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جو چیز بے فائدہ ہو اس کی خواہش کر کے آپ نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ معجزہ میں تاخیر مصلحت پر مبنی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مصلحت کے زمانہ میں بہت سے لوگ ایمان لے آئیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ معجزہ کا دکھانا ہماری طرف سے ایک تخویف اور نہایہ ہوتا ہے۔ معجزہ دکھا کر بھی اگر کافر ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلوبہ معجزہ بھیجنے سے ہمیں کوئی امر مانع نہیں،
سوائے اس کے کہ اگلوں نے معجزوں کو جھٹلا دیا تھا، معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ مثلاً ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو کھلی نشانی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ایمان نہیں لائے۔ اور ہم تو مطلوبہ معجزات صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ کافر کو وہ ڈرائیں کہ اگر وہ مطلوبہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں تو عذاب سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انما یستجیب الذین یسمعون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات کا جواب تو وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں، جو سنتے ہی نہیں وہ جواب کیا دیں گے؟ ان کی حالت بالکل مردوں کی سی ہے، جس طرح مردے نہیں سنتے یہ بھی نہیں سنتے۔ مردوں کو سنانا انسان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 80 اور 81 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ مردوں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں، خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے بتا سکتے ہیں۔ آپ تو بس ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں اور مسلم بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، والموتى یبعثھم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردے تو بس اس ہی دن انسان کی بات سن سکیں گے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا، پھر وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قیامت سے پہلے کوئی انسان کسی مردے کو اپنی بات نہیں سنا سکتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافر روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، یہ اگر آپ کی بات سن کر ایمان نہیں لائے تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، مردوں کی طرح یہ آپ کی بات بس قیامت کے دن ہی سن سکیں گے، لیکن وہاں آپ کی بات سننا اور ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ آیت زیر تفسیر سے معلوم ہوا کہ مردے نہیں سنتے، لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے سنتے ہیں اس آیت کی روح سے کفر ہے۔ ان بزرگوں کے متعلق جن کو کفار نے اپنا مددگار و مشکل کشا سمجھ رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفاتر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ اور اے لوگوں، جن جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مدد کے لیے پکارتے ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جیسی تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
قادرن علی ان ینزل آیاتن، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ نشانی نازل کرنے میں تاخیر کر رہا ہے، یہ تاخیر اس کی مصلحت پر مبنی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کو نہیں جانتے، اس لیے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اے لوگوں، کسی شخص کو ہدایت پر لانا آپ کے بس کی بات نہیں، ہدایت کا ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت پر موقوف ہے، لہذا اگر کوئی شخص باوجود آپ کی کوشش کے ہدایت قبول نہیں کرتا تو آپ اپنی ناکامی پر آزردہ نہ ہوا کریں۔ اے لوگوں، یہ عقیدہ رکھیے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، لہذا آپ کا ان سے خطاب کرنا لغو ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سنتے ہیں کفر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔